السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم کورس کا آج 11واں سبق ہے۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ اب قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام و کتب سابقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے، جیسے نوح اور ان کے بعد دیگر انبیاء کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔ بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی ہے، یہ پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر بھی بھیجی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بھیجی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت سے رسولوں کے ہم نے آپ سے حالات بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، اور بہت سے کے نہیں بتائے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ جس طرح سے اور چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے پہلے انبیاء سابقین اور کتب سابقہ یعنی سابقہ کتابوں پر، پہلے انبیاء اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور سچ ہیں اور برحق ہیں۔ نمبر 2 تعداد انبیاء و رسول علیہم السلام۔ عن ابی امامۃ قال ابو ذر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ کم وفاء عدۃ الانبیاء قال 100,000 1,024,000 الرسل من ذلك 315 جما غفیرا۔
حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ نمبر 2، تعداد انبیاء و رسول۔ حدیث ہے، اب آگے آپ حدیث سنیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، انبیاء کی پوری تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1,24,000۔ ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب آواز پہنچی؟ اس حدیث میں انبیاء کی تعداد بتائی گئی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انبیاء کی پوری تعداد کیا ہے، یعنی کتنے انبیاء آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ان میں سے رسول 315 ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی 315 رسول ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ باقی نبی ہیں۔ رسول انہیں کہتے ہیں جنہیں نئی شریعت دی گئی ہو، اور جو پہلے انبیاء کی شریعت پر عمل کریں، پہلے انبیاء کی شریعت کو پھیلائیں لوگوں میں، انہیں نبی کہتے ہیں۔ اور رسول انہیں کہتے ہیں جنہیں نئی شریعت دی جائے۔ وضاحت، اب آگے اس کی وضاحت بھی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کو بیان کرتے ہوئے عدد کو حتمی طور پر ذکر نہ کیا جائے، بلکہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے یوں کہا جائے 1,24,000 کم و بیش۔ یعنی اگر آپ نبی کی تعداد بتائیں کہ کتنے انبیاء آئے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیے کہ 1,24,000 ہی آئے ہیں، بلکہ آپ کہیے کم و بیش، کم و زیادہ، یعنی اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، آپ اس طرح کہیے۔ اس کی وجوہات ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، جن روایات میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کا ذکر ہے، ان روایات پر کلام ہے۔ یعنی جن حدیثوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کا ذکر ہے کہ کتنے نبی آئے ہیں، ان روایات پر کلام ہے۔ یعنی ان روایت میں بحث کی گئی ہے، باتیں کی گئی ہیں، اس وجہ سے آپ احتیاطاً کہہ دیجئے کم و بیش، یعنی اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لگ بھگ۔ نمبر 2، یہ روایات اخبار احاد ہیں، اگر انہیں صحیح بھی مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ظن کا فائدہ دیں گی، جبکہ اعتقاد کے باب میں قطعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو پہلے سنا دیے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست باتیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال یعنی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں، اور بعض کے احوال آپ کو نہیں بتائے ہیں۔ یعنی کچھ انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور کچھ کے نہیں بتائے ہیں۔ اگر ہم یقین کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بیان کریں تو اس میں خطرہ ہے کہ کسی غیر نبی کو اللہ کا نبی قرار دیا جائے، یا کسی نبی کو انبیاء کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ یعنی یقینی نہ کہا جائے کہ 1,24,000 ہی انبیاء ہیں، یہ کہہ دیا جائے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سے نبی کے حالات بتائے ہیں، بہت سے انبیاء کے حالات نہیں بتائے ہیں۔ تو اگر ہم یقین کے ساتھ کہیں گے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، تو اس میں اس بات کا ڈر ہے کہ کسی غیر نبی کو اللہ کا نبی قرار دیا جائے، یعنی جو شخص نبی نہ ہو اس کو نبی کہہ دیا جائے، یا کسی نبی کو انبیاء کی فہرست سے نکال دیا جائے۔
نمبر 3 عقیدہ، نبوت کے متعلق عقائد۔ حقیقت نبوت، نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوں۔ اب ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوں، معصوم عن الخطا ہوں، معصوم عن الخطا ہوں یعنی کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوں، اور اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی ان کی باتوں کو ماننا فرض ہو۔ اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، شروع سے نہیں آ رہی ہے، اب آئی۔ نمبر 3 عقیدہ، نبوت کے متعلق عقائد۔ آواز پہنچ پا رہی ہے؟ آواز جا رہی ہے ہماری؟ جی میم اب آ رہی ہے۔ عقیدہ ہے آج نبوت کے متعلق۔ حقیقت نبوت، نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، یعنی بھیجے گئے ہوں۔ اب نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی انسان ہی ہوگا، کوئی جن کوئی فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، یعنی اگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں وہی نبی ہوں گے۔ کوئی خود سے دعویٰ کرے ہم نبی ہیں تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ معصوم عن الخطا ہو، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہو، اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی ان کی باتوں کو ماننا فرض ہو۔ یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، بھیجا گیا ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو اور اس کی تابعداری کرنا فرض ہو۔ ان صفات کو انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے۔ یعنی جو صفت نبی کی ہے، اگر غیر نبی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے آپ ثابت کریں گے، استعمال کریں گے کہ یہ شخص معصوم عن الخطا ہے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو یہ کفر ہے۔ نوٹ: نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ نبوت وہبی چیز ہے، وہبی چیز یعنی عطا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ اپنی محنت سے عبادت کر کے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چنے، جس کو عطا کریں وہی نبی بنے گا۔ اپنی محنت اور عبادت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا اور نہ ہی نبی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ صداقت نبوت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں۔ اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ دوام نبوت، انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ یعنی جس وقت سے نبی بنائے گئے اس وقت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نبی ہیں۔ البتہ اب باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ یعنی جو باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے نجات حاصل ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نیند کے حالت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہے مگر دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو باقی رہتا ہے۔
انبیاء اکرام علیہ السلام جب سوتے ہیں تو صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا، اور جب دل نہیں سوتا تو ان کا وضو باقی رہتا ہے، سونے کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یہ اب خواب ہے، یہ وحی کے حکم میں ہے، تب بھی تو اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء اکرام علیہ السلام کا وضو باقی رہتا ہے، کیونکہ صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ نمبر 4، مسئلہ موضوع پر مسح کے احکام۔ آج کا مسئلہ ہے چمڑے کے موزے کے بارے میں، یعنی چمڑے کے موزے کے اوپر مسح کرنا کیسا ہے۔ موزہ چمڑے کی جرابوں کو کہتے ہیں، اس پر مسح کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے ہیں، مسح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط ہے۔ پہلی شرط ہے موزے کو مکمل طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ دوسری شرط ہے موزہ اتنا اونچا ہو کہ کم از کم ٹخنوں کو چھپا لے۔ نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا نہ ہو۔ یعنی اگر آپ موزہ پاکی کی حالت میں پہنے ہوں اور اتنا اونچا ہو کہ ٹخنے چھپے ہوں اور 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے کم یا اس سے زیادہ پھٹا نہ ہو، تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر 3 انگلیوں سے کم پھٹا ہے تو مسح کرنا جائز ہے، اور اگر 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہے تو مسح کرنا درست نہیں ہے۔ فائدہ: اگر جرابیں ایسی ہوں جو صفات میں موزے کی طرح ہو تو وہ بھی مسح کے حکم میں ہوں گی، اور ان پر مسح کرنا بھی درست ہوگا۔ وہ صفات یہ ہیں، یعنی اگر کوئی موزہ ایسا ہے جو چمڑے کے موزے کی طرح ہے تو اس پر مسح کرنا درست ہے، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، پڈلی پر بغیر باندھے، مثلاً ربڑ وغیرہ سے بغیر باندھے ہوئے قائم رہ سکے، اور یہ قائم رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کی ضخامت اور موٹا ہونے کی وجہ سے ہو۔ یعنی اگر کوئی موزہ ایسا ہے جو بغیر باندھے، بغیر ربڑ کے آپ نے اپنے پاؤں میں ڈال لیا اور وہ پڈلی کے اوپر ٹکا ہوا ہے صرف کپڑے کے موٹے ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2، ان میں پانی نہ چھنے، یعنی ان پر پانی گرائیں تو پانی ان میں اتر کر پاؤں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر کوئی ایسا موزہ ہے تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اس میں کم از کم 3 میل، کلومیٹر کے حساب سے 4.8 کلومیٹر کی مسافت بغیر جوتے کے سفر کرنا ممکن ہو۔ یعنی اگر آپ اس کو پہن کر بغیر جوتے، بغیر چپل کے آپ چل رہے ہیں، 3 میل چلیں اور پھٹے نہ، تو ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ مذکورہ شرائط اگر جرابوں میں پائی جائیں تو کہنے میں تو جرابیں ہوں گی مگر دراصل موزے ہوں گے، اس لیے ان پر بھی مسح درست ہوگا۔ اب موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ، کس طریقے سے مسح کیا جائے؟ فرض مقدار، یعنی اگر آپ وضو بنانے کے بعد آپ موزوں پر مسح کر رہے ہیں تو مسح کی فرض مقدار یہ ہے کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار موزے کے اوپر مسح کیا جائے، یعنی ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر موزے کے اوپر مسح کریں۔ مستحب مقدار: پورے ہاتھ کو انگلیوں اور ہتھیلی سمیت گیلا کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچ لیں۔ بعض خواتین پوری انگلیوں کے بجائے صرف انگلیوں کے پوروں سے مسح کر لیتی ہیں۔ اس طریقے سے مسح تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔
پوری انگلیوں سے مسح کیا جائے، صرف پوروں سے مسح نہ کیا جائے۔ نواقض مسح یعنی مسح کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر ایک موزہ اتار دیں یا کم از کم ایک پاؤں کی ایڑی باہر نکال لیں تو مسح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مقیم کے لیے مدت مسح 24 گھنٹے ہے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں۔ یعنی اگر کوئی گھر میں رہنے والا ہے، مقیم ہے، اگر وہ مسح کرے موزوں پر تو 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کو موزہ اتار کے پیر دھلنا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے 72 گھنٹے یعنی 3 دن ہیں۔ جب مدت گزر جائے تو موزہ اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ نوٹ: موجودہ دور میں جو اونی اور سوتی جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا کسی صورت جائز نہیں، یعنی جو اونی اور سوتی موزے پہنتے ہیں ہم لوگ، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی، ایسی نماز کا اعادہ ضروری ہے، یعنی ایسی نماز کو لوٹانا ضروری ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ صرف اور صرف چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، اونی اور سوتی موزوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، نقصان پہنچنے کے وقت کی دعا۔ آج کی دعا ہے نقصان پہنچنے کے وقت کی دعا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس دعا کو پڑھا جائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔